اگر تم میری بھابھی بن جاؤ تو کتنا مزہ آئے نا، رامین نے شرارت سے کہا۔ زویا کا رنگ سرخ ہو گیا۔ چپ کرو رامین، سردار بہرام خان کہاں اور میں ایک غریب کلرک کی بیٹی کہاں؟ وہ اس علاقے کے حاکم ہیں، ان کے سامنے تو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ زویا کو خبر نہیں تھی وہ جس شخص سے ڈرتی ہے وہ اس وقت بھی اپنی بالکنی کے پردے کی اوٹ میں کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سردار بہرام خان کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی اور نظریں لان میں بیٹھی زویا کے معصوم چہرے پر جمی تھی۔ وہ جب بھی حویلی آتی، بہرام کی مصروفیت اچانک ختم ہو جاتی اور وہ کسی نہ کسی بہانے گھر لوٹ آتا۔ اس کی خاموش پسندیدگی ایک ایسا راز تھی جو صرف اس کے دل میں دفن تھی۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مگن تھی کہ اچانک مرکزی دروازے سے ایک ملازم ہانپتا ہوا بدحواس حالت پہ لان کی طرف بھاگا۔ بی بی جی غضب ہو گیا، رامین بی بی غضب ہو گیا۔ ملازم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ زویا اور رامین گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا کاکا، خیریت تو ہے؟ کچھ خیریت نہیں بی بی۔ زویا بی بی کے ابا رحمت الدین نے جوئے میں سب کچھ ہار دیا اور اب وہ ملازم کی زبان لڑکھڑائی۔ اب کیا بتاؤ بھی؟ زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ زویا بی بی کی بولی لگا رہے ہیں جواریوں کے اڈے پر۔ رحمت الدین نے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ حویلی کا گیٹ زور سے کھلا اور رحمت الدین نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ جنونی لگ رہا تھا۔ زویا چل میرے ساتھ، چل۔ اس نے آتے ہی زویا کا بازو دبوچ لیا۔ چھوڑے مجھے بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ زویا روتے ہوئے چیخنے لگی۔ رامین نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ انکل خدا کا خوف کریں، یہ آپ کی بیٹی ہے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ رحمت الدین نے رامین کو دھکا دیا اور زویا کو جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ بالکنی میں کھڑے بہرام نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں موجود گلاس چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے وہیں سے ریلنگ پر ہاتھ مارا اور دھاڑا، گاڑی نکالو ابھی اسی وقت۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، لیکن تب تک رحمت الدین زویا کو لے جا چکا تھا۔ 50 لاکھ۔ تمباکو کے دھوئیں اور شراب کی بو میں ڈوبی ہوئی اس گھٹن زدہ فضا میں ایک کریح آواز گونجی تو کونے میں سمٹی ہوئی زویا کا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ تھا۔ رحمت الدین اس وقت نشے میں دھت تھا اور اپنی اکلوتی بیٹی کو جواریوں کے سامنے گوشت کے ٹکڑے کی طرح پیش کر رہا تھا۔ 60 لاکھ۔ دوسری طرف سے ایک اور موٹی اور بھدی آواز آئی۔ زویا نے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اس کے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، کاش اس چھت کا لنٹر گرے اور وہ سب سمیت اس کے نیچے دب کر مر جائے۔ اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس باپ کے لیے اس نے اپنی پڑھائی چھوڑی اور گھر سنبھالا، آج وہی باپ چند روپوں اور جوئے کی قرض کی خاطر اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دے گا۔ رحمت الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ بولی لگانے والے سیٹھ غفار کی طرف دیکھا اور ہنس کر بولا، سیٹھ صاحب مال بالکل کھرا ہے، میری بیٹی ہے، کوئی بازار کی عورت نہیں۔ 60 لاکھ تو اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، قیمت بڑھائیں تو بات بنے۔ باپ کے الفاظ زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے۔ سیٹھ غفار نے ہوس بھری نظروں سے زویا کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ زویا نے خوف سے اپنی چادر کو خود میں بینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی۔ سیٹھ غفار اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ زویا کی طرف بڑھنے لگا۔ 70 لاکھ۔ رحمت الدین، اور یہ آخری قیمت ہے، اب میں مال کو ہاتھ لگا کر تسلی کروں گا کہ سودا مہنگا تو نہیں۔ سیٹھ غفار کے منہ سے بہتی رال اور اس کے قریب آتے قدموں کی چاپ نے زویا کی روح تک کو فنا کر دیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی
مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ جیسے ہی سیٹھ غفار نے اپنا غلیظ ہاتھ زویا کی کلائی پکڑنے کے لیے بڑھایا تو زویا نے پوری قوت سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ اس کے لبوں سے بس یہی ایک سسکی نکلی تھی۔ ابھی سیٹھ کا ہاتھ اس کے دوپٹے کو چھونے ہی والا تھا کہ اچانک لکڑی کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں جیسے وہیں تھم گئی۔ دروازے سے آنے والی دھول چھٹی تو سامنے ایک دیو ہیکل سایہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر پڑی بڑی سی چادر اور آنکھوں میں جلتے ہوئے انگارے۔ وہ سردار بہرام تھا۔ اس کے پیچھے اس کے مسلح محافظوں کی پوری فوج تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس گھٹیا منظر پر ڈالی جہاں ایک سہمی ہوئی لڑکی زمین پر پڑی تھی اور ایک ادھیڑ عمر شخص اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا تھا۔ بہرام کے جبڑے سختی سے بینچ گئے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ سیٹھ غفار کچھ سمجھ پاتا، بہرام کا فولادی ہاتھ اس کی کلائی کو مروڑ چکا تھا۔ ہال میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی سیٹھ غفار کی دردناک چیخ گونجی۔ بہرام نے اسے کسی کچرے کی طرح اٹھا کر دور میزوں پر دے مارا۔ پھر اس نے اپنے محافظ سے پیسوں سے بھرا ہوا ایک بھاری بیگ لیا اور پوری قوت سے رحمت دین کے منہ پر دے مارا۔ رحمت دین جو نشے میں تھا لڑکھڑا کر گر پڑا۔ نوٹوں کی گھڑیاں ہوا میں بکھر گئی۔ بہرام کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ یہ لڑکی اب سردار بہرام کی ملکیت ہے۔ اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت بھی کی، وہ آنکھ اس کے چہرے پر سلامت نہیں رہے گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ پورے ہال پر موت کا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس علاقے کے خدا سردار بہرام کے سامنے سانس بھی لے سکے۔ زویا جو اب تک بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ بہرام اس کے قریب آیا۔ زویا خوف سے مزید پیچھے سے رہ گئی۔ اسے لگا یہ بھی باقیوں جیسا ہے، مگر بہرام نے جھک کر اپنی بڑی سی گرم چادر اس کے کانپتے ہوئے وجود پر ڈال دی، مگر چادر میں سے آتی ہوئی بہرام کے مہنگے سگار اور پرفیوم کی مردانہ خوشبو نے زویا کے حواس کو جکڑ لیا۔ اٹھو، بہرام نے صرف ایک لفظ کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا رعب اور ایک عجیب سی کشش تھی۔ زویا نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ بہرام نے اسے بازو سے تھام لیا۔ بہرام کا لمس سخت اور گرم تھا۔ زویا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی غیر مرد نے اسے چھوا تھا، مگر اس چھو جانے میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ بہرام اسے اپنے حصار میں لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے محافظوں نے اس کے گرد گھیرا بنا کر رکھا تھا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے زویا کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ بہرام نے اپنی سیاہ لینڈ کراؤزر کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زویا سہم کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہرام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زویا کھڑکی کے ساتھ لگ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ اچانک بہرام نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا۔ زویا کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ بہرام نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح لگ رہی تھی جس میں زویا ڈوبتی جا رہی تھی۔ بہرام اس کی طرف جھکا۔ زویا کی سانسیں اس کے قرب سے اٹک گئی۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ زویا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زویا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب اس کا فائدہ اٹھائے گا، مگر بہرام نے بہت نرمی سے اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پور سے صاف کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آنسو اب تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ جو چیز بہرام کی ہو جاتی ہے وہ پھر بہت انمول ہو جاتی ہے۔
اور میں اپنی قیمتی چیزوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہرام کی آواز میں ایک عجیب سا نشہ اور سرور تھا۔ زویا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی، دونوں کی نظریں ملیں۔ زویا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس اجنبی مرد کی قربت اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے پگھلا رہی تھی۔ بہرام کی نظریں زویا کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ ایک پل کے لیے زویا کو لگا کہ وقت تھم گیا ہے۔ ماحول میں ایک انکہی سی تپش اور جذبات کا طوفان امٹ رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ لینڈ کراؤزر ایک عالی شان اور ویران فارم ہاؤس کے پورچ میں آ کر رکی۔ چاروں طرف پھیلا سناٹا اتنا گہرا اور پراسرار تھا کہ زویا کو اپنی ہی تیز چلتی سانسوں کی آواز خوفزدہ کر رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی بہرام نے خاموشی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر زویا کی طرف آیا۔ اس نے زویا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر زویا کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت آہنی تھی مگر اس میں تکلیف کا عنصر نہیں تھا۔ نیچے اترو۔ بہرام کا لہجہ حکم اور ایک عجیب سی سرگوشی کا ملاپ تھا۔ زویا کے پاؤں خوف کے مارے من بھر کے ہو رہے تھے مگر اس شخص کے سامنے انکار کی ہمت کرنا ناممکن تھا۔ وہ کسی بھیگی بلی کی طرح سہم کر گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے چل دی۔ اس کی نظریں زمین میں گڑی تھی اور دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ بہرام اس کی کلائی تھامے اسے لیے سیدھا مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وسیع راہداریوں سے گزرتے ہوئے بہرام کے بھاری بوٹوں کی ٹاپ کھونچ رہی تھی، جبکہ زویا کے پیروں میں موجود پازیب کی چھن چھن اس خوفناک خاموشی میں ایک عجیب سا شور مچا رہی تھی۔ بہرام ایک بڑے سے آراستہ بیڈ روم کے سامنے رک گیا اور دروازہ کھول کر زویا کو اندر کی جانب دھکیلا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زویا نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ بہرام اندر آ چکا تھا اور اس نے پلٹ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ کلک کی آواز زویا کے حواس پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ خوف زدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہرام آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر زویا کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ زویا کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو زویا۔ بہرام کی آواز میں اب حکم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ زویا نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زویا، میں وہاں صرف اتفاق سے پہنچا تھا؟ بہرام نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں وہاں اتفاق سے نہیں گیا تھا، میں تمہارے پیچھے گیا تھا۔ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا اور زویا کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ تم شاید نہیں جانتی، لیکن جب تم رامین سے ملنے حویلی آتی تھی، میری نظریں تمہارا طواف کرتی تھی۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری ہنسی نے تبھی قید کر لیا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ تمہارا باپ تمہیں بیچ رہا ہے تو مجھے لگا کسی نے میری روح کو نیلامی پر لگا دیا ہے۔ زویا کے لیے یہ انکشاف حیران کن تھا۔ آپ مجھے پہلے سے جانتے تھے؟ جانتا نہیں تھا، چاہتا تھا۔ بہرام نے اس کی بات کاٹی۔ آج تم صرف ایک جیتی ہوئی بازی نہیں ہو، تم وہ خواب ہو جسے میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب تم صرف زویا نہیں ہو، سردارنی زویا بہرام خان ہو، میری عزت، میری غیرت اور میری پہلی محبت۔ یہ سن کر زویا کے دل سے خوف کے بادل چھٹنے لگے اور ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ بہرام کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ بہرام کی آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح سرخ تھیں، مگر ان میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک عجیب قسم کا جنون تھا۔ تم نے مجھے بھی ان بازار کے کتوں جیسا سمجھ لیا ہے جو عورت کو خرید کر اس کا تماشا بناتے ہیں۔ بہرام نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا۔ میری نظر میں عورت کا جسم اس کی روح کے بعد آتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، سردار بہرام سودا نہیں کرتا، وہ جیتتا ہے، اور میں نے تمہیں خریدا نہیں، جیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں جیتی ہوئی چیز کو فتح کرتا ہوں، اسے نوچتا یا لوٹتا نہیں۔ بہرام کے الفاظ زویا کے دل میں اتر گئے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی
جو اسے جوئے میں جیت کر لایا تھا، مگر اب عزت اور اصولوں کی بات کر رہا تھا۔ بہرام کی نظریں زویا کے کپ کپاتے گلابی ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی نم آنکھوں تک گئی۔ تم میری ملکیت ہو زویا، اور مجھ پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں، مگر میں تمہیں یوں بنا کسی رشتے کے اپنی حویلی نہیں لے جاؤں گا۔ سردار بہرام کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اس نے اپنی انگلی سے زویا کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرگوشی کی۔ آج کی رات تم یہاں اس فارم ہاؤس میں آرام کرو گی، کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی یہاں نکاح خواہ آئے گا اور تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ تم شرعی طور پر میری بیوی بنو گی، اس کے بعد ہی میں تمہیں تمہارا اصل جگہ اپنی حویلی لے جاؤں گا۔ وہاں تم ایک جیتی ہوئی کنیز بن کر نہیں بلکہ سردارنی زویا بہرام خان بن کر سر اٹھا کر داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر بہرام پیچھے ہٹا اور ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی زویا وہیں دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے دل کی حالت عجیب تھی، خوف کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انجانے احساس نے لے لی تھی۔ نکاح کا لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اس وحشی سردار کی قید میں تھی، مگر یہ قید اسے اب اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کمرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زویا کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پہچان نہ سکی، پھر گزشتہ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ بہرام کا غصہ، اس کا جنون، اور پھر آخر میں نکاح کا اعلان۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال لیے ادب سے اندر داخل ہوئی۔ تھال میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن سادہ سفید رنگ کا ریشمی جوڑا اور کچھ زیورات رکھے تھے۔ السلام علیکم بی بی جی، سرکار نے حکم دیا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نیچے قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور نکاح کی سب تیاریاں مکمل ہیں۔ ملازمہ نے سامان بیڈ پر رکھا اور زویا کو واش روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ زویا کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کسی مشینی انداز میں اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زویا سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، کمرے کے وسط میں بچھی ہوئی ایک چھوٹی سی چاندنی پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ سب کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا۔ وہ آج بھی سفید کلف لگے شلوار قمیص میں تھا، مگر آج اس کے کندھے پر سیاہ شال کی جگہ ایک قیمتی چادر تھی اور سر پر سرداری پگڑی۔ وہ بلا کا وجی اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے قاضی صاحب اور دو گواہان بھی اندر آئے۔ بہرام زویا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نظریں زویا کے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہاتھوں پر جمی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ کمرے میں سوائے ان کی آواز کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ جب قاضی نے زویا سے بہرام خان کے ساتھ نکاح کا سوال کیا تو زویا کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی پر بہرام نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے زویا نے بمشکل لب کھولے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی مگر سب نے سن لی۔ 3 بار ایجاب و قبول کے بعد نکاح نامے پر دستخط ہوئے۔ بہرام نے دستخط کرتے ہوئے ایک گہری نظر زویا پر ڈالی جو باقاعدہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ قاضی صاحب اور گواہان دعا دے کر رخصت ہو گئے۔ کمرے میں اب صرف زویا اور بہرام رہ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہی جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر زویا کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ زویا کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو زویا۔ بہرام کی آواز میں اب حکم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ زویا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ بہرام کی آنکھوں میں اس وقت ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اب تم صرف زویا نہیں ہو، سردارنی زویا بہرام خان ہو، میری عزت، میری غیرت، اور اب
سردار بہرام اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ بہرام نے اپنا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زویا کا نرم و نازک وجود بہرام کے فولادی سینے سے ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ زویا کی تیز دھڑکنیں بہرام کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مدھم ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ بہرام کے سینے پر رکھ دیے، مگر اسے دھکیلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اب اس وجود پر، ان آنکھوں پر، ان ہونٹوں پر صرف میرا حق، شرعی اور قانونی حق۔ بہرام نے اپنا چہرہ جھکا کر زویا کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی ہلکی سی چبھن زویا کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو اس کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ بہرام کا لمس اسے پگھلا رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح رہنے کے بعد بہرام نے سر اٹھایا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی حیا اور کشش تھی۔ بہرام نے اپنا انگوٹھا زویا کے لبوں پر پھیرا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج سے تمہاری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے، جہاں تم صرف اور صرف سردار بہرام کی ہو۔ یہ کہہ کر بہرام نے اسے خود سے الگ کیا اور مڑے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کی فضا میں ابھی بھی اس مردانہ خوشبو اور گرم لمس کا احساس باقی تھا جس نے زویا کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زویا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ابھی مہندی لگی تھی۔ وہ اب اس سردار کی قانونی بیوی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ حویلی کا مرکزی گیٹ کھلا تو سیاہ لینڈ کراؤزر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلیوں کو رگڑ رہی تھی جن میں پسینہ آ رہا تھا۔ بہرام نے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر اچانک اپنا بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر زویا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں، کیا شیر کی کچھار میں آتے ہوئے ڈھل لگ رہا ہے سردارنی۔ بہرام کا لہجہ شرارتی اور پرجوش تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی آواز گلے سے نکالی، مجھے نہیں معلوم وہاں کون لوگ ہیں، وہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ بہرام نے گاڑی کو پورچ میں روکا اور اپنی گرفت زویا کے ہاتھ پر سخت کر دی۔ اس نے زویا کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سردار بہرام نے قبول کیا ہے اور اس حویلی میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ جس نے تمہاری طرف انگلی اٹھائی وہ انگلی توڑ دی جائے گی۔ بہرام گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر زویا کے لیے دروازہ کھولا۔ زویا بھی اترنے ہی لگی تھی کہ بہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے زمین پر اتارنے کی بجائے ہوا میں ہی تھام لیا۔ زویا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی بہرام کے سینے سے ٹکرائی۔ بہرام نے اسے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا۔ حویلی کے ملازمین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور نظریں جھکا گئے۔ بہرام، یہ سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑے مجھے، زویا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھنے دو، انہیں پتہ چلنا چاہیے تم کس کی ملکیت ہو۔ بہرام نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اسی طرح کمر سے تھامے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ مرکزی دروازے پر بہرام کی چھوٹی بہن رامین کھڑی تھی۔ بہرام کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بس ایک بہن تھی اور اس کی خالہ اور ان کی بیٹی گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ بھائی کو دیکھتی اس کا چہرہ کھل اٹھا، لالا آپ آ گئے، اور یہ بھابھی ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں۔ رامین خوشی سے آگے بڑھی مگر اس سے پہلے وہ زویا کو گلے لگاتی سیڑھیوں سے ایک طنزیہ آواز آئی، پیاری تو ہونی ہی ہے، بازار سے خریدی ہوئی چیزیں اکثر چمکدار ہی ہوتی ہیں۔ یہ زرش تھی جو زہریلی نظروں سے زویا کو گھور رہی تھی۔ زویا کا رنگ فک ہو گیا۔ بہرام کے چہرے پر ناگواری کے سائے لہرا گئے۔ اس نے زویا کو خود سے مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ زویا کا کندھا بہرام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو زرش، یہ بازار سے خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں بلکہ میری بیوی اور اس حویلی کی سردارنی ہے۔
اس کی عزت اب میری عزت ہے. اگر آئندہ تمہارے منہ سے اس کے لیے کوئی بھی غلط لفظ نکلا تو بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو. بہرام کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ زرش سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. رامین نے فوراً ماحول کو سنبھالا. لالا آپ غصہ نہ کریں، آئیں بھابھی میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں. اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی ہے، میں خود لے جاؤں گا. بہرام نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور زویا کو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا. زرش چلتی ہوئی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی. کمرے میں داخل ہوتے ہی بہرام نے دروازہ لاک کیا. زویا بھی خود کو سنبھال بھی نہیں پائی کہ بہرام نے اسے کمرے کے وسط میں ہی روک لیا. اس نے زویا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا. ان کی باتوں کو دل پر مت لینا. میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہزاروں سوال ہیں، لیکن اس وقت میں کوئی سوال نہیں سننا چاہتا. بہرام کی نظریں زویا کے لبوں پر جم گئی. زویا کو لگا جیسے کمرے کی آکسیجن کم ہو رہی ہے. بہرام آہستہ آہستہ جھکا اور اس کے کان کی لوک کے پاس سرگوشی کی. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم اس سرخ جوڑے میں مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہی ہو. میرا ضبط آزما رہی ہو زویا. بہرام نے نرمی سے زویا کے دوپٹے کو کھینچ کر الگ کر دیا. زویا کے سیاہ گھنے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے. بہرام نے اپنا چہرہ زویا کی گردن میں چھپا لیا. اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو جھلسا رہی تھی. زویا نے بے اختیار بہرام کے بازوؤں کو تھام لیا. اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. بہرام آج کوئی بات نہیں، صرف خاموشی اور تم. بہرام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. زویا نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. بہرام نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکا. اس کا بھاری وجود زویا کو اپنے حصار میں لے چکا تھا. بہرام کی انگلیاں زویا کے چہرے کے نقوش کو چھو رہی تھی. اس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ تسلیم کی کیفیت تھی. میں تمہیں اتنی محبت دوں گا زویا کہ تم اپنے ماضی کی ہر تلخی بھول جاؤ گی. تم صرف میری ہو، جسم سے بھی اور روح سے بھی. بہرام کے لب زویا کے لبوں سے ملے تو جیسے وقت تھم گیا. باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر اس بند کمرے میں 2 روحیں ایک ہو رہی تھی. محبت اور جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس میں دونوں بہتے چلے گئے. کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا، جو شاید اس نے کسی ملازم سے کہہ کر کروایا تھے. بہرام کا حصار اتنا سخت اور مکمل تھا کہ زویا کو دنیا کی ہر چیز بے معنی لگنے لگی. اس کے وجود میں اٹھنے والا طوفان اسے بہائے لیے جا رہا تھا. بہرام نے اپنا چہرہ زویا کے بالوں میں چھپایا تو اس کی گرم سانسوں نے زویا کے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی. زویا نے بے اختیار اپنی انگلیاں بہرام کے کاندھوں میں پیوست کر دی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سہارا نہ لیا تو وہ پگھل کر بہہ جائے گی. بہرام نے سر اٹھایا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے زویا کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا. اس کی نظروں میں ایسی تپش تھی کہ زویا کو لگا اس کا چہرہ جل رہا ہے. بہرام نے اپنا ہاتھ زویا کی کمر سے پھسلتے ہوئے اوپر کیا اور اس کے گال کو اپنے سخت کھردری ہتھیلی سے چھوا. یہ لمس اتنا ہی اجنبی تھا جتنا پرسکون. میری طرف دیکھو زویا. بہرام کا لہجہ بھاری اور حکم دینے والا تھا. زویا نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائی. بہرام کی آنکھوں میں ایک جنون تھا. میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، لیکن آج کی رات تمہارے سارے ڈر ختم کرنے کی رات ہے. آج تم جانو گی کہ سردار بہرام خان محبت کیسے کرتا ہے. بہرام نے جھک کر زویا کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے. یہ بوسہ نرمی سے شروع ہوا مگر لمحہ بلمحہ اس میں شدت آتی گئی. زویا کا سانس رکنے لگا. بہرام نے اسے خود میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو. زویا کے ہاتھ بہرام کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے. اس نے پہلی بار کسی مرد کے لمس کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا. بہرام نے لبوں کی گرفت ڈھیلی کی اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں لے گیا. وہاں اس نے شدت سے بوسہ دیا تو زویا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی. بہرام پلیز. کیا پلیز؟ روکو مت مجھے. آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
آج صرف میں ہوں اور تم ہو۔ بہرام نے زویا کو بازوؤں میں بھر کر کروٹ بدلی اور اب وہ زویا کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹیں زویا کے چہرے پر گر رہی تھی۔ زویا کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بہرام نے اپنی انگلی سے زویا کے ہونٹوں کو چھوا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ کچھ بولو زویا، مجھے تمہاری آواز سننی ہے۔ زویا نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے چاہت تھی۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت میں یہ سب لکھا ہوگا۔ مجھے لگا تھا میں صرف ایک سودا ہوں۔ زویا کی آواز میں دکھ اور حیرت دونوں تھے۔ بہرام نے اس کی بات سنتے ہی اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ دوبارہ یہ لفظ مت کہنا۔ سودا چیزوں کا ہوتا ہے اور تم میری عزت ہو، اور عزت کی جگہ سر پر ہوتی ہے یا دل میں، اور تم دونوں جگہ پر قابض ہو چکی ہو۔ بہرام نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ زویا کو اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنی ہتھیلی پر محسوس ہوئیں۔ محسوس کر رہی ہو؟ یہ صرف تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس حویلی میں سب مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن تم واحد ہو جس کے سامنے سردار بہرام کمزور پڑ گیا۔ بہرام کی باتوں نے زویا کے دل میں محبت کا ایک دیا روشن کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا دوسرا ہاتھ بہرام کے چہرے پر رکھا اور اس کی گال کو چھوا۔ بہرام نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اس نے زویا کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ پھر بہرام نے زویا کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان کے جسم ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی تھی۔ بہرام کی گرفت زویا کی کمر پر مضبوط تھی۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کی پناہ میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ کیا تم خوش ہو زویا؟ بہرام نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے نہیں معلوم خوشی کیا ہوتی ہے بہرام۔ میں نے پوری زندگی صرف خوف دیکھا ہے، لیکن آپ کے ساتھ مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ شاید یہی خوشی ہے۔ زویا نے سچ کہہ دیا تھا۔ بہرام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ تمہارا ماضی آج اس کمرے کے باہر ختم ہو چکا ہے۔ کل کا سورج تمہارے لیے ایک نئی زندگی لے کر طلوع ہوگا۔ سردارنی زویا بہرام خان کی زندگی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان دونوں کی باتوں اور محبت کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ قربت کے ان لمحات نے دو اجنبی روحوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف ان کی سرگوشیاں اور دھڑکنوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بہرام نے زویا کو اپنی سینے پر لٹا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ زویا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ مضبوط بازو اب ساری عمر اس کا سہارا بنیں گے۔ صبح کی اجلی کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر بکھری ہوئی سفید چادروں کو روشن کر رہی تھی۔ زویا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو اسے اپنے وجود پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ بہرام اس کے انتہائی قریب اس کے سرہانے کوہنی ٹیکے لیٹا تھا اور گہری نشیلی نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ بہرام کا دوسرا ہاتھ زویا کی کمر پر رکھا تھا، جس کی گرفت نیند میں بھی ڈھیلی نہیں ہوئی۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی تو بہرام نے اس کی کمر پر موجود ہاتھ کو ذرا سا کھینچ کر اسے واپس بستر پر گرا لیا۔ زویا کا نازک وجود بہرام کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ بہرام کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی جلدی کیا ہے سردارنی؟ ابھی تو سورج نے بھی ٹھیک سی آنکھ نہیں کھولی۔ بہرام کی آواز میں رات کے نشے کی خواری باقی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ زویا کی گردن کے پاس جھکایا اور وہاں ایک نرم بوسہ دیا۔ زویا کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ رات کی یادیں ایک دم اس کے دماغ میں امڑ آئی تو اس کا چہرہ سرخ انار کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ بہرام چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے، نیچے سب کیا سوچیں گے؟ زویا نے بہرام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ بہرام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور انگلیوں کے پوروں کو چومتے ہوئے بولا، انہیں سوچنے دو جو سوچنا ہے،
میں تو چاہتا ہوں سب کو پتہ چلے کہ سردار بہرام خان اپنی بیوی کے سحر میں کس طرح گرفتار ہے۔ بہرام نے زویا کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے کو جلسا رہی تھی۔ بہرام کی نظریں زویا کے کھلے ہوئے گریبان پر گئیں۔ اس نے اپنی انگلی سے زویا کی گردن پر موجود سرخی مائل نشان کو چھوا جو اس کی محبت کی مہر تھی۔ یہ نشان گواہ ہیں کہ تم اب صرف میری ہو۔ بہرام کا لہجہ جذبات سے لبریز تھا۔ اس نے زویا کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے لبوں پر جھکا۔ یہ بوسہ رات کی قربت کا تسلسل تھا۔ زویا نے مزاحمت ترک کی، خود کو بہرام کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت کی حدت سے گرم ہو گئی۔ بہرام کی بے باکی زویا کو پگھلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب بہرام پیچھے ہٹا تو زویا کا سانس پھول چکا تھا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں آج کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا، بہرام نے شرارت سے کہا تو زویا جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ بہرام اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس کے دل میں زویا کے لیے جو محبت جاگی تھی وہ اس کے لیے بھی نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب زویا تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی تو بہرام واش روم سے نکلا۔ وہ ابھی گیلے بالوں کے ساتھ تھا اور تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ آئینے میں زویا کو دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ زویا نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے زویا کے ہاتھ سے کنگھی لے لی اور خود اس کے بال سنوارنے لگا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں سردارنی، بہرام نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، جب تم یونیورسٹی سے رامین کے ساتھ آتی تھی اور لان میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی، میں گھنٹوں اپنی کھڑکی سے تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ تم نیلے رنگ کے سوٹ میں جب دوپٹہ سنبھالتی تھی تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ زویا نے شرما کر بہرام کو کوہنی ماری۔ اچھا تو سردار صاحب چھپ چھپ کر لڑکیوں کو دیکھتے تھے؟ بہرام نے کہا لگایا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لڑکیوں کو نہیں، صرف اپنی ہونے والی سردارنی کو۔ مجھے تبھی یقین تھا کہ ایک دن یہ زلفیں سنوارنے کا حق صرف میرا ہوگا، اور دیکھو آج تم میرے حصار میں ہو۔ زویا نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ آپ تھے۔ بہرام نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچے تو ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ رامین انہیں دیکھتے ہی چہک اٹھے۔ السلام علیکم بھابھی، آئیں یہاں بیٹھے۔ لیکن زرش کا چہرہ زویا کو بہرام کے ساتھ دیکھ کر غصے سے لال تھا۔ اس کی نظریں زویا کی گردن اور چہرے پر تھیں جہاں رات کی رفاقت کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، حالانکہ زویا نے انہیں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ زرش کے دل پر سانپ لوٹ گئے۔ بہرام نے کرسی کھینچ کر زویا کو بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ اس کا انداز انتہائی مالکانہ تھا۔ ناشتہ کرو، آج ہمیں بہت کام ہے، بہرام نے زویا کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ زرش سے رہا نہ گیا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی، سنا ہے بازار کی چیزیں زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں یہ نیا کھلونا کب تک بہرام کے دل کو بہلاتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ بہرام کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستہ سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور انتہائی سرد نظروں سے زرش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غضب تھا کہ زرش سہم گئی۔ میں پہلے بھی تنبیہ کر چکا ہوں زرش۔ بہرام کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں شیر کسی گرج پوشیدہ تھی۔ زویا کھلونا نہیں، میری بیوی ہے، اور اگر اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی فرد ہو۔ اپنی حد میں رہو۔ بہرام نے میز کے نیچے زویا کا ہاتھ تھام کر اسے زور سے دبایا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زویا نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بنا بیٹھا تھا۔ زرش نے غصے سے کانٹا پلیٹ میں پٹخا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رات کا اندھیرا حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ کمرے میں جلنے والا فانوس مہدم روشنی بکھیر رہا تھا جس نے ماحول کو مزید پر اسرار اور رومانوی بنا دیا تھا۔
زویا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی سلیپنگ ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کے دودھیا رنگت پر غضب ڈال رہا تھا۔ زرش کی کڑوی باتوں کا اثر ابھی تک اس کے ذہن پر تھا، مگر بہرام کا ساتھ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی زویا پر جمی۔ زویا کا حسن اور اس لباس میں اس کی جاذبیت دیکھ کر بہرام وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ زویا نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر بہرام نے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زویا کے گیلے بال بہرام کے سینے پر بکھر گئے اور اس کے جسم کی خوشبو بہرام کے حواس پر چھا گئی۔ میری سردارنی ابھی تک جاگ رہی ہے، بہرام نے بھاری اور مخمور لہجے میں کہا اور اپنا چہرہ زویا کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، زویا نے بمشکل جواب دیا۔ بہرام کا لمس اسے کمزور کر رہا تھا۔ بہرام نے سر اٹھایا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جس نے زویا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ بہرام نے اپنا ہاتھ زویا کی ننگی کلائی سے پھسلتے ہوئے اوپر کندھے تک لے گیا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں زویا کے جسم پر آگ لگا رہی تھی۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میرے لیے کیا ہو۔ زرش کی باتوں کو بھول جاؤ۔ اس کمرے میں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ یہاں صرف محبت راج کرے گی۔ یہ کہہ کر بہرام نے جھک کر زویا کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا۔ یہ بوسہ صبح سے بھی زیادہ شدید اور طویل تھا۔ زویا نے اپنے ہاتھوں سے بہرام کے بالوں کو مٹھیوں میں بھر لیا۔ بہرام کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زویا کو خود میں ضم کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہرام نے زویا کو نرم گدے پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ زویا کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ اس کا کشادہ اور مضبوط سینہ زویا کے سامنے تھا۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر بہرام نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھ سے نظریں مت چراؤ زویا، مجھے اپنی آنکھوں میں خود کو دیکھنے دو۔ بہرام نے زویا کے کندھے سے لباس کی باریک پٹی کو ہٹا دیا۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ بہرام کے لب زویا کے کندھے اور گردن پر محبت کی مہریں ثبت کر رہے تھے۔ اس کا ہر لمس زویا کو ایک نئی دنیا کی سیر کروا رہا تھا۔ بہرام کے ہاتھ زویا کے جسم کے نشیب و فراز کو ٹٹول رہے تھے۔ تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ سانسیں، سب کچھ میرا ہے۔ بہرام نے سرگوشی کرتے ہوئے زویا کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ زویا نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ بہرام کا بھاری وجود اب مکمل طور پر زویا کے اوپر تھا۔ دونوں کے جسموں کی حرارت ایک ہو رہی تھی۔ زویا نے اپنے ہاتھ بہرام کی کمر کے گرد حمائل کر دیے۔ اس کا یہ عمل بہرام کے جنون کو مزید ہوا دے گیا۔ بہرام نے زویا کو مزید خود میں بینچ لیا۔ کمرے کی فضا میں صرف ان کی تیز سانسوں کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ بہرام کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ زویا کے وجود کے ہر انچ کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ اس کا ہر انکار اقرار میں بدل چکا تھا۔ بہرام نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آج کی رات ہم دو نہیں ایک ہیں زویا، کوئی فاصلہ، کوئی پردہ ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ اور پھر اس رات انہوں نے محبت کی تمام حدیں پار کر لی۔ جسم سے جسم کا ملاپ روحوں کے ملاپ میں بدل گیا۔ زویا جو کبھی خوفزدہ تھی اب اپنے شوہر کی محبت کی شدت میں خود کو فراموش کر چکی تھی۔ بہرام کی قربت نے اسے یہ احساس دلا دیا کہ وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ اس سردار کی کل کائنات ہے۔ ساری رات محبت کا یہ کھیل جاری رہا، یہاں تک کہ تھکن اور سکون نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حصار میں سو گئے۔ سورج کی تیز کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر بیڈ پر ابھی تک رات کا خمار طاری تھا۔ زویا نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائی۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا۔
جو گزشتہ رات کی وحشت اور جنون کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو مضبوط بازو نے اسے اپنی جگہ میں جکڑ لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے سردارنی؟ ابھی تو میں نے اجازت نہیں دی۔ بہرام کی نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز زویا کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ زویا کا دل دہکنے لگا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ بہرام چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے، آپ کو آفس جانا ہے اور مجھے۔ زویا کی بات ادھوری رہ گئی جب بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ زویا کے کھلے بال بہرام کے چہرے پر بکھر گئے۔ بہرام نے اپنی انگلیاں زویا کے بالوں میں الجھا دیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں شرم اور حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آفس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو میرا وقت ہے۔ بہرام نے سر اٹھا کر زویا کے ہونٹوں کو شدت سے چوما۔ یہ بوسہ اتنا گہرا اور طویل تھا کہ زویا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ بہرام کے ہاتھ زویا کی کمر پر رینگ رہے تھے اور اس کے ہر لمس میں وہی رات والی بے باکی تھی۔ زویا نے بہرام کے کاندھوں پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ آپ کا دل نہیں بھرتا کیا؟ زویا نے سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے اس جسم کی خوشبو اور ان ہونٹوں کا ذائقہ ایسا ہے کہ سردار بہرام کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی۔ تم میرا نشہ ہو زویا۔ بہرام نے زویا کی گردن پر جہاں رات کے نیلے نشان موجود تھے وہاں دوبارہ اپنے دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ زویا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ بہرام، درد ہو رہا ہے۔ یہ درد ہی تو میری محبت کی نشانی ہے۔ کچھ دیر مزید زویا کو اپنی محبت اور شدت سے نڈھال کرنے کے بعد بہرام بالآخر بستر سے اٹھا۔ اس نے واش روم جاتے ہوئے مڑ کر زویا کو دیکھا جو چادر میں خود کو لپیٹے ہانپ رہی تھی۔ تیار رہنا، شام کو جلدی آؤں گا، اور ہاں، زرش سے دور رہنا، وہ سانپ ہے، ڈسنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ بہرام کے جانے کے بعد زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی گردن پر موجود بہرام کی محبت کے نشان دیکھ کر شرما گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ بہرام اس سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور زرش اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ زویا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بہرام نے منع کیا تھا، زویا نے سخت لہجے میں کہا۔ زرش ہنس پڑی اور صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ بہرام تو بہت کچھ کہتا ہے، بیچاری بھولی لڑکی، تم واقعی سمجھ بیٹھی کہ سردار بہرام خان تم جیسی بازار سے خریدی ہوئی لڑکی سے عشق کرے گا؟ زبان سنبھال کر بات کرو زرش، میں ان کی بیوی ہوں۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیوی؟ زرش نے کہا لگایا۔ تم صرف ایک سودا ہو جانم، یقین نہیں آتا تو خود اپنے شوہر کی زبانی سن لو۔ زرش نے اپنے موبائل پر ایک ریکارڈنگ پلے کی۔ کمرے میں بہرام کی بھاری آواز گونجی۔ وہ صرف ایک سودا ہے، چند دن کا شوق، پھر میں اسے فارغ کر دوں گا۔ میری اصلی پسند تو زرش ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ لڑکی تو بس ٹائم پاس ہے۔ آواز بالکل بہرام کی تھی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ الفاظ جو رات کو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب جھوٹ کا پلندہ لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بہرام کی آواز نہیں ہو سکتی۔ زویا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آواز تو پہچانتی ہو نا؟ زرش زہرآلود لہجے میں بولی۔ یہ کل رات کی بات ہے جب تم خواب دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے فون پر یہ سب بتا رہا تھا۔ اپنی اوقات یاد رکھو زویا، تم صرف بستر گرم کرنے کے لیے لائی گئی ہو، دل کی رانی بننے کے خواب مت دیکھو۔ زرش اپنا کام کر کے وہاں سے نکل گئی، لیکن زویا وہیں قالین پر ڈھہ گئی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ رات کی وہ قربت، وہ لمس، وہ باتیں، سب اسے ایک فریب لگنے لگی۔ اسے لگا جیسے بہرام نے اس کے جسم اور روح دونوں کا تماشا بنایا ہے۔ اس کے اندر محبت کی جگہ نفرت اور غصے کا الاؤ بھڑک اٹھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کے دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ بہرام کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں موتیا کے پھولوں کے تازہ گجرے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ وہ آج سارا دن صرف زویا کے بارے میں سوچتا رہا اور اب اس کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کی اور اپنے بیڈ روم کے دروازے کو کھولا۔ کمرے میں
عجیب سی خاموشی اور تاریکی تھی۔ زویا بیڈ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہرام کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید نفرت اور دکھ کے تاثرات تھے۔ میری جان، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ میں تمہارے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ بہرام مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بہرام کے ہاتھ پر زور سے وار کیا، جس سے وہ نازک پھول زمین پر جا گرے اور بکھر گئے۔ بہرام کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے حیرت سے اور غصے سے زویا کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا دماغ اب ٹھیک ہوا ہے سردار بہرام خان، بند کریں یہ جھوٹی محبت کا ناٹک۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ میں آپ کے لیے صرف ایک سودا ہوں، چند راتوں کا کھلونا اور ٹائم پاس جسے آپ دل بہلانے کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ زویا چیخ رہی تھی، اس کا گلا روند گیا تھا۔ بہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے دونوں بازوؤں کو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کس نے کہا یہ بکواس تم سے کس کی ہمت ہوئی میرے اور تمہارے بیچ میں آنے کی؟ بولو، ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کی چہیتی زرش نے مجھے سب سنا دیا۔ آپ کی اپنی آواز میں وہ ریکارڈنگ موجود ہے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ زویا صرف بستر گرم کرنے کے لیے ہے، میری اصلی پسند تو زرش ہے۔ بہرام کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اسے معاملہ سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ زویا مزاحمت کرتی رہی مگر بہرام کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ میرے ساتھ چلو، آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ بہرام زویا کو لے کر نیچے ہال میں آیا اور دھاڑا، سب باہر نکلو اسی وقت۔ اس کی گرجدار آواز سے حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ رامین اور باقی ملازم سہمے ہوئے باہر آئے۔ زرش بھی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ بہرام نے زویا کو چھوڑا اور 2 قدموں میں زرش کے سامنے پہنچا۔ اس سے پہلے کہ زرش کچھ بولتی، بہرام کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی تھی۔ زرش لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رامین نے چیخ کر کہا۔ تم خاموش ہو رامین، ورنہ اگلا تھپڑ تمہیں لگے گا۔ لاؤ اپنا موبائل ادھر۔ بہرام نے زرش کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور وہ ریکارڈنگ نکالی۔ اس نے سب کے سامنے وہ آڈیو پلے کی اور پھر اپنی جیب سے اپنا فون نکال کر اصل ریکارڈنگ چلائی۔ زرش، میرے پاس سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے زویا سے نکاح اپنی مرضی اور عشق میں کیا ہے، وہ میری عزت ہے اور تم میرے جوتے کی خاک بھی نہیں ہو۔ اگر دوبارہ اس کے بارے میں بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ یہ بہرام کی اصل آواز تھی جو اس نے کل رات زرش کو فون پر کہی تھی۔ زرش کا جھوٹ اور سازش سب کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ زویا حیرت اور شرمندگی سے کبھی بہرام کو دیکھتی اور کبھی زرش کو۔ بہرام، اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے میری آواز بدلی اور میرے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا تاکہ تم مجھ سے بدگمان ہو سکو، اور تم زویا، تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا، مجھ پر شک کیا۔ بہرام نے زویا کی طرف دیکھا اور جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے باہر پھینک دو۔ اگر یہ مجھے دوبارہ نظر آئی تو میں اسے زندہ کاٹ دوں گا، لے جاؤ اسے۔ گارڈز نے روتی چیختی زرش کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ بہرام نے غصے سے زویا کا ہاتھ دوبارہ تھاما اور اسے لے کر واپس کمرے میں آیا۔ اس نے دروازے کو زور سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ زویا دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی۔ بہرام، مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی، مجھے لگا کہ… بہرام نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک وحشیانہ جذبہ تھا۔ معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی سردارنی، آج تمہیں مجھ پر شک کرنے کی سزا ملے گی، اور سزا یہ کہ آج میں تمہیں اس طرح اپنا بناؤں گا کہ تمہاری روح تک میری مہر لگ جائے گی۔ بہرام نے جھک کر زویا کے کانپتے لبوں کو اپنے منہ میں لے لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں غصہ اور شدت تھی۔
زویا کے ہاتھ بہرام کے گریبان میں الجھ گئے۔ بہرام نے زویا کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ زویا کا دوپٹہ پہلے ہی کہیں گر چکا تھا۔ بہرام نے بے صبری سے زویا کی قمیض کو کھینچا۔ کپڑا پھٹنے کی آواز آئی اور زویا کا دودھیا جسم بہرام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ بہرام کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اور بھی تاریک ہو گئی۔ یہ جسم، یہ حسن صرف میرا ہے زویا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سودا کسے کہتے ہیں اور ملکیت کسے۔ بہرام نے اپنا قمیض اتار کر پرے پھینکا اور اپنا گرم اور سخت سینہ زویا کے نازک وجود سے ملا دیا۔ زویا کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی۔ بہرام کے لب اس کی گردن، سینے اور پیٹ پر آگ لگا رہے تھے۔ وہ زویا کے جسم کے ہر حصے کو چوم رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ زویا کا پورا بدن پسینے اور جذبات کی شدت سے بھیگ چکا تھا۔ بہرام کے ہاتھ اس کے وجود کو بری طرح مسل رہے تھے۔ زویا نے شدت سے بہرام کی کمر میں ناخن گاڑ دیے۔ بہرام، مجھے اپنی جان بنا لے۔ زویا کی یہ درخواست بہرام کے جذبات پر تیل کا کام کر گئی۔ اس نے زویا کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور ایک ہی بار میں تمام فاصلے مٹا دیے۔ کمرے کی فضا ان کی تیز سانسوں اور سسکیوں سے گونج اٹھی۔ بہرام ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید شدید ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات بہرام نے زویا کو سونے نہیں دیا۔ وہ بار بار اس کے وجود سے سیراب ہوتا رہا۔ زویا جو تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، بہرام کی طاقت اور جنون کے آگے بے بس تھی۔ بہرام اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور کوئی تیسرا ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تب جا کر طوفان تھما۔ بہرام نے زویا کے ننگے وجود کو چادر میں لپیٹا اور اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ زویا سکون سے اس کی دھڑکنیں سنتی ہوئی گہری نیند میں جا چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان اور محبت کی ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ حویلی میں اب وہ پہلے جیسی وحشت اور خوف کی فضا نہیں تھی، بلکہ ہر طرف سکون اور محبت کا راج تھا۔ زرش کے جانے کے بعد جیسے اس گھر سے نحوست کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ بہرام اور زویا کی محبت اب ایک ایسی مثال بن چکی تھی جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔